میرے تو ہوش اڑے تھے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ میری بے چینی کو بھانپ کر کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں، یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال کی تھی۔ فائق اسے بہت غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نوجوان فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ فائق اس سے مل گیا ہے، آپ لوگ مری پہنچے۔ شاید فائق کے گھر والوں سے بات کر رہا تھا۔ فائق ماتھے پر بل ڈالے اس نوجوان کو دیکھے جا رہا تھا، پھر اپنا سر پکڑنے لگا، کہنے لگا، منسا، میرے سر میں بہت درد ہونے لگا ہے، یہاں سے واپس چلو۔ میں نے کہا، کیوں واپس چلیں؟ اب تو تمہارے گھر والوں کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حوض سے باہر لے آیا۔ وہ نوجوان اسے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن فائق نہیں رکا، مجھے لے کر واپس آ گیا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ گاڑی اس نے خود ڈرائیو کی تھی اور بالکل ٹھیک ڈرائیو کی تھی۔ میں نے کہا، فائق، تمہیں گاڑی چلانی یاد آ چکی ہے؟ بتاؤ، کیا تمہیں باقی بھی سب یاد آ چکا ہے؟ تم وہاں سے واپس کیوں چلے آئے؟ وہ لڑکا تمہیں جانتا تھا، تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوا رہا تھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا، بس گاڑی چلاتا رہا۔ کاٹیج میں جا کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ میں نے کہا کہ فائق، کیا تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہے؟ کون ہو تم؟ میری کسی بات کا اس نے جواب نہیں دیا تھا، چپ چاپ جلدی سے اور کوارٹر کے اندر چلا گیا۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتری، اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ وہ چپ تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کی چپ میری جان لے رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں سچ میں سب کچھ یاد آ گیا ہے؟ اس نے گہرے سانس لیے، پھر کہنے لگا، سب کچھ یاد آ رہا ہے، بار بار نظر چرا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم وہاں سے واپس کیوں آ گئے؟ وہ تمہارے گھر والوں کو بلا رہا تھا، انہیں دیکھ کر تمہیں باقی کا بھی سب کچھ یاد آ جاتا۔ میری یہ بات سن کر کہنے لگا، جو کچھ مجھے یاد آ چکا ہے وہ بہت تلخ ہے منسا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سامنے صوفے پہ بٹھا دیا اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میرے برابر میں آ کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہیں ٹھیک ہوں، پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر لیکن نظریں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا، جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی بات کرنا چاہتے ہو؟ اس بار وہ بہت نارمل بات کر رہا تھا، جیسے کہ ایک نارمل شخص کرتا ہے۔ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کم عمر یا اس کا ذہن بچگانہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آئے گا۔ میں وقتی طور پر اپنی گزشتہ زندگی بھول چکا ہوں۔ فیضان کو دیکھ کر ہی میرے دماغ کی گرہیں کھلنے لگی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے مکمل طور پر سب کچھ یاد آ گیا ہے، البتہ جو کچھ یاد آیا ہے وہ بہت تلخ ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے فائق؟ یہاں میری جان پر بنی ہوئی تھی اور وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کو کیسے کرے۔ بار بار میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سہلا رہا تھا۔ کہنے لگا، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مجھے انڈرسٹینڈ کرنا۔ میں نے کہا، کیا تمہارے والدین مجھے تمہاری بیوی قبول نہیں کریں گے؟ میرے دل میں ایک کے بعد ایک وسوسے اٹھ رہے تھے۔ کہنے لگا، میں تمہیں اس کے سامنے نہیں لے کے جا سکتا۔ سن کر میں نے اس سے حیرت سے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو، جو نکاح میں نے تم سے کیا تھا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میری کوئی پہچان نہیں تھی، میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا جو نکاح ہوا اس کا کوئی بھی معنی اور مقصد تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ سب کچھ یاد آنے کے بعد بے ایمان ہو چکا تھا؟ اس کی بات سے تو میرے دل کو ایک زوردار گھونسا لگا تھا۔ میں نے کہا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میرے نام کی انگوٹھی پہن کر میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنی منگیتر سے، بڑی مشکلوں سے میں نے اسے پایا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اسے کھو دوں۔ یہ سن کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں سے کھینچا تھا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کل تک میری محبت کا دعوے دار تھا۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو فائق؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟
کہنے لگا ابھی تو ہوش میں آیا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے کہ اس نے بات یہیں تک کہی تھی کہ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر، مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کر، میرے ساتھ ایک پاکیزہ رشتہ قائم کر کے تم اب جان بچا رہے ہو، ہیلے بہانے سنا رہے ہو کہ تمہیں کچھ یاد نہیں، کسی سے مجھے یہ خود کیسے جھوٹی تسلی دے رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھ سے بھی تم نے ایسی ہی محبت کی تھی نا، کی تھی نا، اور یادداشت واپس آتے ہی تمہیں یہ غلطی لگ رہی ہے، یہ سب کچھ بے معنی؟ کل تک تو قبول ہے کا مطلب تمہارے نزدیک یہ تھا کہ میں تمہاری سب کچھ ہوں، اور آج تم اسی رشتے کو جھٹلا رہے ہو۔ کہنے لگا تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ بھی محبت کرتی ہے مجھ سے، میرے بغیر پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں لا سکتا، نہ ہی تمہارا تعارف کروا سکتا ہوں۔ تم فرحان سے بات کرو نا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اس کی باتیں میرے دماغ پر کوڑے کی طرح سے لگ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے ہاتھوں میں رکھا، میں نے پیچھے جھٹک دیے۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا مجھے۔ کہنے لگا پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، بہت مشکل سے میں نے اسے پایا ہے۔ میں نے کہا ہاں تم نے اسے بڑی مشکل سے پایا ہے، اس لیے تمہیں اس کی قدر ہے، لیکن میں تو تمہارے لیے کسی پکے ہوئے پھل کی مانند ہوں نا، جو تمہیں آسان ہدف کی طرح تھی، جو بڑی آسانی سے حاصل ہو گئی، اس لیے مجھے چھوڑنا بھی آسان ہے۔ کہنے لگا بائی گاڈ منسا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہاں لیکن اگر کر تو چکے ہو نا۔ وہ کہنے لگا تو فرحان سے بات کرو نا۔ میں نے کہا شٹ یور ماؤتھ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر اسے دھکا دیا تھا، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میری بات کو تو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن میں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ دروازہ بند کر کے آگے کھڑی ہو گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا تم میری کمزوری نہیں ہو فائق، تم میری کمزوری نہیں ہو، سمجھے نا؟ جاؤ چلے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا اپنے ہر رشتے سے۔ یہ 3 لفظوں کی ڈور رہ گئی ہے، اسے بھی تم توڑ سکتے ہو۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ تو شاید اسی بات کا منتظر تھا کہ باہر نکال دیا جائے۔ وہ جا چکا تھا، شاید اس نے میری باتیں بھی نہیں سنی۔ میں بہت رو رہی تھی، اتنا کہ شاید آج سے پہلے کبھی اتنا نہیں روئی تھی۔ 2 دن میں بخار میں مبتلا رہی تھی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ اس حال میں مزید یہاں جاب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چند مہینوں کے لیے میں لاہور چلی گئی۔ میرے والدین مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اچھے خاصے نوجوان کو تم نے ٹھکرایا ہے اور جس کو اپنایا وہ تمہیں زخمی کر کے چھوڑ گیا۔ میں چپ چاپ باتیں سب کی سن رہی تھی، شاید وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے ہیرے کو ٹکرا کر کانچ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو زخمی تو ہونا ہی تھا نا۔ میں نے لاہور میں ہی جاب شروع کر دی تھی، دوبارہ میرا فائق سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اسلام آباد میں کدھر رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور مری کو بھی میں چھوڑ چکی تھی۔ البتہ مری کے ہاسپٹل میں میرا ایڈریس تھا، مجھے اس طرح سے وہ چاہتا تو مجھے ڈھونڈ سکتا تھا، میرے پاس آ بھی سکتا تھا، لیکن وہ کیوں آتا؟ اس کی تو اپنی محبت تھی جو اسے مل چکی تھی۔ وہ لاہور کا ایک جانا مانا ہاسپٹل تھا، وہاں کے سینئر ڈاکٹر ذکی تھے۔ ان کی عمر 35 کے لگ بھگ ہوگی، کافی اچھے طریقے سے اپنے سٹاف سے پیش آتے تھے اور جولی قسم کے مریضوں سے بھی مذاق کرتے رہتے تھے، ہنسی ہنسی میں مریض کا علاج بھی کرتے رہتے تھے۔ البتہ میں چپ چپ رہتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ایک بار مجھے کہنے لگے کہ آپ بہت سیریس رہتی ہیں، کیا تیسرا پاکستان آپ نے بنانا ہے؟ میں ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب تیسرا پاکستان؟ وہ کہنے لگے پہلا پاکستان قائد اعظم نے بنایا، دوسرا عمران خان نے، شاید تیسرا آپ بنانا چاہتی ہیں، تبھی اتنا سوچتی رہتی ہیں۔ ارے بھائی اتنا مت سوچا کریں، کچھ نہیں ہوگا پاکستان کا،
صدیوں جیسے چلا آ رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے سوچا کم کریں اور ہنسا کریں، باتیں کیا کریں۔ اب یہ ڈاکٹر مہوش کو ہی دیکھ لیں، چپڑ چپڑ ان کی زبان چلتی ہے اور ہاتھ چلتے ہی نہیں ہیں۔ مہینے میں 10 چھٹیاں ان کو لازمی چاہیے، کیونکہ ان کے خاندان کی شادیاں آنی ہوتی ہیں، اور 5 چھٹیاں اس لیے کر لیتی ہیں کہ انہوں نے شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے پارلر جانا ہوتا ہے، اور باقی کے دن یہ بس موج اڑانے کے لیے ہاسپٹل آتی ہیں۔ ڈاکٹر مہوش نے ہمیں غصے سے گھور کے دیکھا تھا، کہنے لگی جی نہیں سر، آپ کچھ زیادہ ہی طول دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، میری نئی شادی ہوئی ہے، نئے سسرال والے ہیں، اپنے ان لاز کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ مہوش کی شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے، اور اس 6 ماہ میں وہ کافی چھٹیاں کر چکی تھی۔ جب سے میں نے جوائن کیا تھا وہ میری بھی منتیں کرتی تھی، پلیز میرے حصے کی ڈیوٹی تم کر دو۔ میں چپ چاپ مان جاتی تھی۔ کئی بار وہ مذاق میں مجھ سے یہی پوچھ چکی تھی کہ آخر آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے اور سرجن بھی تھے۔ ایک رات میرے والد کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا، میں بھاگ رہی دوڑی انہیں ہاسپٹل لے گئی، حالانکہ ان کی ڈیوٹی آف تھی۔ پھر میری ایک بار کال کرنے پر وہ فوراً سے ہاسپٹل میں آئے تھے۔ میرے والد کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، مائنر سا اٹیک ہوا تھا، بروقت ٹریٹمنٹ سے کافی بہتر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر میرے والد سے بھی ہنسی مذاق کرتے رہے، کہنے لگے تھے کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں آپ؟ ارے بھائی، اس عمر میں تو ویسے بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، بچے جوان ہو گئے ہیں، سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، آپ کو تو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی حسین وادیوں میں گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ ان کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ سامنے والا مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے والد بھی مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ بیٹی میری، جس کا گھر بھی بسا تھا وہ برباد بھی ہو گیا۔ یہ سن کر میں نے بابا کو آنکھیں پھیلا کر حیرت سے دیکھا تھا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں نے چپ رہنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر ذکی نے برجستہ میری طرف دیکھا، پھر خاموش ہو گئے۔ میرے والد کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے آپ فکر مت کیا کریں، ارے ڈاکٹر ہے، آپ کی بیٹی کوئی معمولی لڑکی تھوڑی ہے، اور اس کی ٹینشن مت لیا کریں، یہ بہت اچھی ہے، بد نصیب وہ ہے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے والد کہنے لگے کہ کاش کہ وہ بد نصیب ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ کئی آنسو میرے بھی دل کے اندر ہی اترے تھے، لیکن میں اسے بددعا نہیں دے سکتی تھی۔ چند دن میں میرے والد کی چھٹی ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر ذکی اکثر ان سے ملنے آتے لگے۔ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں کا ماحول کچھ اچھا نہیں تھا، اور میرے والدین مجھے اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ میری مری کی بات اور تھی، ہاسپٹل کے پاس ہی کاٹیج تھا، سیف جگہ تھی، لیکن یہ جگہ تمہارے لیے سیف نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اطمینان سے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ذاکر بھی ہمارے گھر آتے جاتے تھے، اس لیے میرے والد نے ان سے بھی ذکر کر دیا کہ وہ کہنے لگے کہ میرے بھائی کی شادی ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو میں منسا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ نہیں سر، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے آپ کی چھٹیاں میں لے ہی لوں گا، اب تنخواہ بھی نہیں کٹے گی، اچھا ہے، ہلا گولا دیکھ لیجیے گا۔ میں نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی اجنبی لوگوں میں، عجیب سا لگتا ہے، جن سے کوئی تعلق نہیں۔ کہنے لگے تعلق بنانے سے ہی بنتا ہے، اب چاہیں تو میں تعلق بنا بھی دیتا ہوں۔ میرے والد نے یہی کہا تھا کہ بیٹا تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بچی کو کیسے وہاں سے بھیج سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگے آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ یہی کہ میں منسا کے لیے غیر ہوں۔ پھر میرے والد سے کہنے لگے آپ چاہیں تو میں غیر نہیں بھی رہ سکتا، دیکھیں میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میرا ایک بیٹا ہے جو کہ 5-6 سال کا ہے، میرے والدین کے پاس رہتا ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں منسا کا ہاتھ آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ میرے والدین کو ڈاکٹر ذکی ویسے ہی پسند تھے، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اس لیے کہ میں ابھی تک میں فائق کے نکاح میں تھی۔ میرے والدین کہنے لگے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنے والد کی بات سن کر حیران تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں اپنی پہنی انگوٹھی اتار کر، جو کہ زرکون کے پتھر کی تھی، چاندی کی تھی، وہ میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں تو ان کی شکل دیکھتی ہی رہ گئی۔
کہنے لگے اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں باقی، اب آپ میری منگیتر ہیں، جیسے ہی آپ لوگ عمرہ کر کے واپس آئیں گے میں شادی کر لوں گا۔ میرے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ میں انہیں بتا چکا ہوں۔ میرے والدین نے ڈاکٹر ذکی کو بہت دعائیں دی تھیں، لیکن ان کے جانے کے بعد میں بھڑک اٹھی۔ بابا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھنا تو تھا۔ وہ کہنے لگی یہ فیصلہ تم نے خود کیا تھا، ہم نے مان لیا اور تم نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا، اب ایک فیصلہ تم ہمارا مان لو۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں ابھی بھی اس کے نکاح میں ہوں، اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ میرے والد کہنے لگے جب اسے یہ رشتہ قبول ہی نہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس وقت تو اس سے واقف نہیں تھا، وہ اپنے ماضی سے واقف نہیں تھا تو کیسا نکاح؟ یہ سب بے معنی ہے، اور ایسے کوئی دیوانہ یا پاگل ایسا شخص جسے اپنا ہی ہوش نہ ہو اور اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں بابا ایسا نہیں ہوتا، اسے اپنا ماضی یاد نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ یاد آنے کے بعد بھی اسے یہ یاد تھا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں رونے لگی، کہنے لگی کہ لے لیں گے، اسے بھی خلا میں مقدمہ کر دوں گی، 3 پیشیاں ہوں گی اور فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہو جائے گا، پھر یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں عمرہ کر کے واپس آؤں گا یہ قصہ بھی ختم کرتا ہوں۔ تم خاموش رہو اور ذکی کے ساتھ جاؤ، وہ اچھا انسان ہے، اس کی فیملی سے ملو، اکیلی رہ کے پاگل ہو گئی ہو، ہر وقت اس بے وفا شخص کو سوچتی رہتی ہو، اسی لیے آنسو بہاتی رہتی ہو، جسے تمہاری پرواہ تک نہیں، جس نے پلٹ کر تک نہیں پوچھا کہ تم زندہ بھی ہو کہ نہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن ہو چکا ہے۔ بہرحال میں اپنے والدین کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اور اپنے والد کو تو بالکل بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے انہیں پھر سے کوئی عارضہ پیش آ جائے، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے، ذرا سی بھی ٹینشن ان کی جان لے سکتی تھی اور میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی میرے والدین عمرے کے لیے پاکستان سے روانہ ہوئے مجھے بھی مجبوراً ذکی کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی میں اس بنگلے میں داخل ہوئی سب سے پہلے اس کی والدہ انتظار میں کھڑی تھی، ساڑی پہنی ہوئی تھی، ہلکی گندمی رنگت کی مالکن تھی، لیکن بہت ہی اچھی عادت کی تھی، اور انہوں نے مجھے بھی پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ ذکی سے کہنے لگا امی آپ کو پتہ ہے یہ بہت ڈر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ کے گھر والے کیسے ہوں گے، میں اجنبی ہوں، میں نہیں جانا چاہتی تھی، پتہ نہیں ذکی کس مزاج کا تھا، اس نے تو ساری بات اپنی ماں سے کہہ دی، میں اس کے سامنے کچھ رفعت اور شرمندگی میں مبتلا ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہیں آنٹی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں یہاں پر بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ تم غیروں میں آئی ہو، ارے آؤ نا، اب تو ویسے بھی ذکی نے تمہیں انگوٹھی پہنا دی ہے، اب تم غیر تھوڑی ہو، کل کو اسی گھر کا حصہ بن جاؤ گی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گلے لگا کر انہوں نے کہا تھا، پھر اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی، سب سے میرا تعارف کروایا۔ گھر میں شادی والا ماحول تھا، اس لیے ان کی بڑی بیٹی انگلینڈ سے شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوئی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملی، اور ذکی کے والد بھی۔ میرے والدین کا سارے پوچھ رہے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، میری ایک ایک بات سب کو پتہ تھی، اس لیے اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ لوگوں نے اتنے سوال شروع کر دیے ہیں منسا سے، ارے وہ تھکی ہوئی آئی ہے، کس نے اسے کھانا پانی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا آرام کرو گی کہ نہیں۔ ذکی کی والدہ نے اس کے کندھے پہ تھپکی لگائی، کہنے لگی تم ہو نا اس کی فکر کرنے کے لیے، میں زاہدہ سے کہتی ہوں کہ منسا کا سامان گیسٹ روم میں رکھوا دے۔ ذکی کہنے لگا یہ دولہے میاں کدھر ہیں، نظر نہیں آ رہا، کہاں ہیں؟ اس کی والدہ کہنے لگی شاپنگ کرنے گیا ہے، بس آنے والا ہوگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ بھائی اس نے اپنی زندگی کا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ سیڑھیوں سے ایک 5 سالہ بچہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور ڈیڈ ڈیڈ کہتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گیا، ذکی نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے چومنے لگا، پیار کرنے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے اسد۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہنے لگا اسد آنٹی کو سلام کرو، کافی پیارا بچہ تھا، مجھ سے سلام کرنے لگا، میں اس سے باتیں بھی کرنے لگی، آپ کیسی ہیں، بہت پیاری ہیں، بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، بہت باتونی تھا۔ ذکی کہنے لگا سن رہی ہو اس کی باتیں، تم یہاں پر بالکل بھی بور نہیں ہوگی اور نہ ہی اداس ہوگی،
ہم سب ہیں نا، تمہارا دل لگا رہے گا۔ پھر زاہدہ آ گئی تھی جو شاید ملازمہ تھی، مجھے کہنے لگی بی بی صاحبہ آپ کا کمرہ آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ میں بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، فریش ہونا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سامان پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میں نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر کچھ دیر سو گئی۔ شام کو وہی ملازمہ آئی اور کہنے لگی سب لوگ آپ کو چائے پہ بلا رہے ہیں، آپ نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھوک نہیں تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھوئے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ جہاں زکی بیٹھا تھا اس کے برابر میں بھی ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ زکی سے کہہ رہا تھا کہ کر لی تم نے اپنی شاپنگ یا ابھی کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے بھائی، مجھے آپ کے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے نہیں ملائیں گے میری بھابھی سے؟ پتہ نہیں اس کی آواز سن کر مجھے کچھ ہوا تھا، ایسا لگا تھا وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں ہے، کسی سے ملتی ہے، لیکن مجھے کچھ ایسے پیچھے سے وہ لڑکا صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر زکی کہنے لگا لو آ گئی تمہاری بھابھی منسا۔ وہ جلدی سے کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا، کہنے لگا ہیلو بھابھی۔ یہ کہتے ہوا وہ میری طرف مڑا تھا۔ جیسے ہماری نظروں کا تصادم ہوا، ایک قیامت سی مجھ پر گزری تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور میری آنکھیں تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ کچھ اس طرح سے دیکھنے کے بعد میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ زکی کہنے لگا ارے آؤ نا منسا، اس سے ملو، یہ ہے دھلے راجہ، مطلب میرا چھوٹا بھائی فائق۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ پھر کہنے لگا کیا ہو گیا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ارے آؤ نا۔ زکی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں مرے قدم اٹھا کر ٹیبل تک پہنچی تھی۔ اس کی والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے تو آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ ٹیبل میں چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات موجود تھے، لیکن میری تو جیسے بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھا تھا، نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح۔ زکی فائق سے کہنے لگا تم کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ اچھا بتاؤ میری چوائس کیسی لگی، ہے نا کمال کی؟ وہ کیا جواب دیتا، کہنے لگا جی بھائی اچھی ہے۔ بڑے مرے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں بہت تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں جاؤں گا آرام کرنے۔ زکی نے کہنے لگا ہاں جاؤ آرام کر لو، رات کو خوب ہلا گلا کریں گے، تمہاری شادی کو میں یادگار بنا دوں گا۔ جاتے ہوئے اس طرح اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی، لیکن میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے اب یہاں نہیں رکنا تھا اور نہ ہی زکی کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نبھانا تھا۔ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس مطلبی اور خود غرض کی۔ میں نے بھی بس چائے ہی پی تھی، حالانکہ زکی کی والدہ بہت اصرار کرتی رہی کہ کچھ کھا لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں کمرے میں آ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنا آسان تو نہیں ہوتا کسی کو بھول جانا اور پھر اسی کی شادی کو اٹینڈ کرنا۔ پتہ نہیں مجھے قسمت یہاں کیوں لے کر آئی تھی۔ میں نے تو دوبارہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، اسی کی شکل بھی نہیں دیکھنی تھی، اور میں اپنے اندر اتنا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تھی، کیسے اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھتی۔ میں نے زکی کو میسج کیا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں کمرے میں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ میرا ابھی تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور میری امی ان سب باتوں کو پسند نہیں کرتی۔ سب کے سامنے ملنا جلنا ملاقات الگ بات ہے، جو سب کے سامنے تمہارے کمرے میں آؤں گا تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ میں نے میسج میں ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ میں یہاں نہیں رکنا چاہتی، مجھے واپس لاہور جانا ہے۔ میں آپ کو پیمنٹ کر دیتی ہوں، لیکن اب یہ ٹکٹ کنفرم کروا دیں۔ میرا میسج پڑھ کر وہ کہنے لگا کیا ہوا، ابھی تو تم آئی ہو، آئے ہوئے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے، واپس کیوں جانا ہے اور کہاں جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے والد کس قدر پریشان تھے کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میری فیملی نے تمہیں کچھ کہا ہو کہ تم یہاں رک سکو۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، مجھے بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے، مجھے آپ سے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگا اچھا رات کو ڈنر کے بعد میں موقع تلاش کر کے تم سے بات کر لوں گا، لیکن تمہارے کمرے میں آنا غیر مناسب سی بات لگتی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی زکی کی بہن میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ زکی نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اسد کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی زکی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔
3 سال سے ہم اسے کہہ رہے ہیں تم شادی کر لو، لیکن وہ ٹال جاتا ہے۔ کہتا تھا کہ جب مجھے کوئی ایسی لڑکی ملی جو مجھے اچھی لگی اور مجھے لگے گا کہ میرے بیٹے کو ماں کی محبت بھی دے دے گی تو کر لوں گا۔ اسد کے معاملے میں بہت سینسٹیو اور پہلی ہی نظر میں تم مجھے اچھی لگی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انکار کیسے کروں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی اور کہنے لگی فائق کی منگیتر ہماری چچا زاد ہیں، لیکن کئی سالوں سے چچا کا اور میرے والد کا جھگڑا چل رہا تھا، ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے تھے، اور فائق کو محبت بھی زنیرہ سے ہوئی۔ میرے چچا زاد سے دونوں ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ دونوں کزن ہیں، جانتے تھے کہ آپس میں والد ملتے جلتے رہیں گے، ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی اس نے محبت بھی کی اور لڑ جھگڑ کر رشتہ بھی مانگنے کے لیے اصرار کیا۔ پہلے تو میرے والد ہی نہیں مانتے تھے، بڑی مشکل سے وہ مانے تو چچا نے فساد شروع کر دیا، یہاں تک کہ زنیرہ کا کسی اور کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا۔ لیکن فائق نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن جان بچ گئی کیونکہ ذکی بھائی نے بروقت اسے بچا لیا۔ پھر چچا کے دل میں بھی رحم آ گیا، انہوں نے رشتہ تو کر دیا، لیکن کہتے تھے کہ جب تک فائق بزنس نہیں سنبھال لیتا وہ رخصتی نہیں کریں گے۔ میرے والد کا بزنس وہی سنبھالتا ہے، کانٹریکٹ کے چکر میں ایبٹ آباد کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، نہ اس کا فون چل رہا تھا، نہ کوئی رابطہ ہو رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کہاں غائب ہو گیا ہے، کہاں نہیں۔ پورا ایبٹ آباد ذکی بھائی نے چھان لیا تھا، سب سے رابطہ کیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں ملا، بلکہ وہ تو وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے، 8 مہینے ہم نے بڑی اذیت سے گزارے ہیں۔ زنیرہ کا تو رو رو کے برا حال تھا، لگتا تھا کہ مر جائے گی، بہت بیمار ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ وہ کلائنٹ مجھے ہر غصے میں ہی کہہ چکا تھا کہ مری میں ایبٹ آباد کی جگہ مری چلا گیا اور وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اپنی یادداشت بھول گیا تھا، لیکن جیسے ہی سب کچھ یاد آیا میں واپس آ گیا۔ میں نے دل میں سوچا یہ تو نہیں بتایا ہوگا اس بھولی بھی یادداشت میں اس نے اور کیا کچھ کیا تھا۔ کہنے لگی کہ رات کو چچا اور چچی کی فیملی بھی آئے گی، پھر ہم خوب ہلہ گلا کریں گے۔ تم بھی زنیرہ سے ملنا، بہت اچھی لڑکی ہے، پھر مستقبل میں تم دونوں نے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھیں کہ جب اسد آ کر میری گود میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں آپ کی گود میں بیٹھ جاؤں؟ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بہت کیوٹ ہے۔ میں نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اسے چومنے لگا۔ بیٹھ، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ماما ہیں جو کہ کھو گئی تھی لیکن اب مل گئی ہیں، میں آپ کو ماما کہہ دیا کروں؟ میں نے کہا ہاں کہہ دیا کرو۔ مجھے ذکی سے بات کرنے کا انتظار تھا، یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اتنی بھی بے تکلف نہیں تھی کہ اس کی بہن سے یہ پوچھ لیتی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مین ڈور کی بیل بجی تھی، پھر گاڑی اندر پارک ہونے کی آوازیں آئیں۔ کہنے لگی لو ذکی چچا کو بھی لے آئے، اب تو خوب رونق لگے گی۔ پھر اس نے اسد سے کہا جاؤ اپنے چاچو کو بلا کر لاؤ، جب سے آیا ہے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا ہے۔ اسد میری گود سے اتر کر اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ذکی اپنے چچا کے ساتھ اور اپنی کزنوں کے ساتھ اندر آ رہا تھا، جن میں 2 لڑکیاں تھیں اور 2 لڑکے تھے، ساتھ میں اس کے چچا اور چچی بھی۔ انہیں دیکھ کر ذکی کی والدہ اور والد کھڑے ہوئے تھے، اس سے ملنے لگے۔ اس کی بہن زنیرہ کو میرے پاس لے آئی، کہنے لگی اس سے ملو، یہ ہے تمہاری ہونے والی دیورانی زنیرہ۔ یہ زنیرہ سے کہنے لگی یہ منسا ہے، بھائی کی منگیتر۔ جیسے اس کے والدین عمرہ کر کے واپس آئیں گے ہم لوگ اسے بھی بیاہ کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ بڑی پیار اور محبت جتا رہی تھی۔ اس لڑکی نے مسکرا کر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ذکی اوپر کی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آیا، کہنے لگا یہ فائق کا بچہ بھی تھا، شاید اسے لینے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے کر آ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے ہی دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سویا ہوگا، لگ رہا تھا کہ رویا ہے، اور آنکھیں متورم سی تھیں۔ پھر اس نے نظریں بدل لی، میں نے بھی نظریں ہٹا لی۔ مجھے ذکی سے بات کرنی تھی اور واپس جانا تھا کہ جب ذکی نے اسے میرے برابر میں بٹھا دیا اور کہنے لگا یہاں بیٹھو اپنی بھابھی کے پاس۔ مجھے تو لگا جیسے کرنٹ لگا ہو،
میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ میری دوسری جانب زنارہ بیٹھی تھی۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ زکی کہنے لگا تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ بیچ میں بیٹھو، ابھی ان کا نکاح تھوڑی ہوا ہے، اس لیے ان کو ایک ساتھ نہیں بٹھانا۔ جب تک ان کا نکاح نہ ہو جائے تم دیوار بن کر ان کے بیچ میں بیٹھو گی تاکہ فائق میاں کوئی اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا شروع کر دے۔ اس نے مجھے واپس اس کے برابر میں بٹھا دیا۔ میں بالکل چپ تھی۔ سب ان کی باتوں پر سب ہنس رہے تھے۔ جلدی سے ڈھولک لے آؤ۔ پھر اپنی بہن سے کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم کیا ساری زندگی انگلینڈ میں رہی ہو؟ ارے ابھی تو تمہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے وہاں گئے اور یہاں کے سارے ریت رواج بھول گئی ہو۔ تم شاباش بھائی کی شادی ہے، ڈھول بجاؤ۔ کہنے لگی 5 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں گئے ہوئے، اب مجھے نہیں آتی ڈھولک بجانی۔ اپنی ہونے والی بیوی سے کہو بھائی وہ جٹھانی ہے وہ ڈھول بجائے، رونق لگائے۔ کہنے لگا شروع تم کرو، اسے بھی سب کچھ کرواؤں گا آہستہ آہستہ، اسے بالکل پرفیکٹ کر دوں گا۔ زکی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن ڈھولک بجانے لگی اور وہ پنجابی ٹپے گانے لگا۔ سب لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ گانا گا رہی تھی کالا ڈوریا کنڈی نل اڑیا چھوٹا دیورا بھابی نل لڑیا لکڑی اور لینی جیڑی کڑکڑ کر دیے میں سورے نہیں جانا سر گڑگڑ کر دیے۔ اس کے کہنے پر سب لوگ ہنس رہے تھے لیکن میرا وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ زنیرہ بھی مسکرا رہی تھی، گانے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی آگ کی بھٹی میں بیٹھی ہوں۔ پھر دوسرا گانا شروع ہو گیا۔ مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی بہن۔ یہ گانا گاتے زکی نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں اپنی بہنوئی کا اور اس کے ساتھ مل کر بھنگڑا ڈالنے لگا۔ تبھی اچانک سے صوفے پر رکھے میرے ہاتھ پر فائق نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میری جان نکل گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور برجستہ میں نے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، بالکل اسپاٹ چہرہ تھا۔ میرا ہاتھ شاید سب کی نظروں سے اوجھل تھا۔ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اور بھی مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ شور شرابے کی آواز زیادہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرا ہاتھ بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن اچانک سے زکی میرے پاس آیا